ناظرین السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم قوم ملک سلطنت کے لیے اس پروگرام سے کچھ مہلک امراض سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی مہلک مرض آپ کے کسی بھی رشتہ دار کو یا گھر میں کسی فرد کو لاحق ہو تو اس کے ابتدائی سگنل آپ کو معلوم ہونے چاہیے، تاکہ آپ ابتدائی مراحل میں ہی جا کے اس بیماری کی تشخیص کسی مستند ڈاکٹر سے کرائیں اور قریبی اسپتال میں جا کے اس کا علاج کرائیں۔ بیماری ناظرین کوئی بھی ہو، اگر اس کو پیچیدگی کی طرف آپ لے جائیں گے اور علاج دیر پا کر دیں گے تو اس میں آپ کو معاشی مایوسی بھی ہوگی اور شاید صحت یابی بھی نہ ہو، اور عطائیت سے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو عطائیت سے دور رکھیں گے۔ عطائیت ایک گناؤنا جرم ہے جو کہ بیماریوں کو پیچیدگیوں کی طرف لے جاتا ہے اور مریض بجائے صحت یاب ہونے کے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام سے جس چیز کا ذکر کریں گے اس سے بآسانی بچا جا سکتا ہے، اور وہ بدقسمتی سے ہمارے بہت معصوم شہریوں کو بیمار کر دیتی ہے، اور وہ ہے ہماری آب و ہوا میں آلودگی۔ اور اگر میں یہ بتاتا چلوں کہ صرف آب و ہوا کی آلودگی نہیں پائی جاتی، بلکہ ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں جو ہے وہ پانی کی بھی آلودگی ہے، زمین کی بھی آلودگی ہے، شور کی بھی آلودگی ہے، اور راتوں کو اگر آپ دیکھیں سڑکوں پہ جو گاڑیوں کی جو لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی ایک آلودہ پن پیدا کر دیتی ہیں، جو کہ آنے والی کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی بزرگ حضرات کو بہت بری بھی لگتی ہیں اور ان پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارے اگر آب و ہوا صاف نہ ہو تو اس میں بچے، بوڑھے، پھر ایسے ہمارے شہری جن کو کہ کوئی سانس کے عارضے میں مبتلا ہیں، جس طرح دمہ ہے یا کھانسی ہے یا انہیں کوئی درینہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے، وہ برے طریقے سے ان پہ یہ ہوا کی آلودگی جو ہے وہ اثر کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ماحول میں آلودہ پن پایا جاتا ہے، اور ہم کس طریقے سے میئر کرتے ہیں کہ محکمہ موسمیات اور حکومت پاکستان نے اگر ہم دیکھیں تو جو 18ویں ترمیم کے سبب انہوں نے صوبوں کو اٹانومی دے دی تھی کہ وہ اپنے صوبے میں ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ تشکیل دیں، اور 2017 میں جب لاہور اور دوسرے بڑے شہر پاکستان کے برے طریقے سے سموکس کی لپیٹ میں آئے تھے تو ہماری عدالت عظمیٰ نے یہ ایک کمیشن بنایا اور بڑا سو موٹو ایکشن لے کے، لیکن وہ کمیشن جو تھا اس میں ہماری افسر شاہی بھی تھی اور ایکسپرٹ بھی تھے، وہ بدقسمتی سے صرف کاغذوں تک ہی رہا، لیکن کوئی خاطر خواہ اس میں اس مسئلے کا حل نہیں نکلا۔ حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان جنہوں نے کہ ملک سے آلودگی کو ختم کرنے کے لیے شجر کاری کی اسکیم شروع کی ہے، اور یہ اگر آج ہر شہری اپنے نام کا پودا لگا دے تو آنے والے 3 سے 4 سالوں میں ہماری آب و ہوا کافی حد تک بہتر ہو جائے گی، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس۔ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس اچھا ہو تو اس سے بہت ساری بیماریاں بچ سکتے ہیں ہمارے شہری۔ وہ کون سی بیماریاں ہیں آج وہ ڈسکس کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں 2 بڑے معزز اپنے مہمان ان کو دعوت دی ہے۔ ایک میرے ایکسپرٹ ہیں جو کہ ماہر امراض ناک کان گلا ہیں، بڑا مشہور نام ہے ان کا، یہ پرو وی سی گنگا رام ہاسپٹل رہے پروفیسر منظور احمد، اور آج کل پروفیسر ہیں ناک کان گلے کے شعبے کے، اور سربراہ ہیں رہبر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں۔ میرے دوسرے مہمان ایک بڑے ہی رسپیکٹفل شہری ہیں، حسن محمود زیدی، جو کہ نہ صرف فلنتھراپسٹ ہیں بلکہ کونسلیٹ جنرل بھی ہیں مالٹا کے، اور بڑے انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی سے بخوبی واقف ہوں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے لاہور شہر میں کوئی بھی صفائی یا گندگی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ پیش ہوتے ہیں، خواہ وہ لارنس روڈ ہو جس پہ وہ لائٹس لگوا دیتے ہیں رات کو شہریوں کے روشنی کے لیے، گورنمنٹ کالج ہو، یا ہمارا 2008 کا زلزلہ ہو جس میں کہ فری کیمپ لگا کے جانوں کو بچانا، یا سینٹرل ماڈل اسکول ہو جس کی عمارت کی رینوویشن کرنا، اس میں پیش ہوتے ہیں۔ حسن محمود زیدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ایئر کوالٹی انڈیکس سے ہم اپنے آب و ہوا کو
جج کر سکتے ہیں کہ کتنی اس میں آلودگی پائی جاتی ہے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ انڈیا اس وقت سر فہرست ہے ماحولیاتی آلودگی میں، اور ہم بہت ابھی پیچھے ہیں. ہمارا آب و ہوا بہت ہی بہتر ہے، لیکن کچھ شہر جس طرح پنجاب میں فیصل آباد لے لیں یا سندھ میں کراچی لے لیں، وہاں پہ جو آب و ہوا ہے وہ برے طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے. آپ اس سلسلے میں کیا بتائیں گے؟ آپ کا بہت ہی وسیع تجربہ ہے، اور ایک شہری ہونے کی حیثیت سے میں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج بلایا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایشو تو زیادہ ہائی لائٹ تو ہائی کورٹ کے کہنے پر اس وقت ہوا 2017 میں. تو اس سے پہلے تو لوگ یہ سمجھتے تھے جی آج بادل آئے ہوئے ہیں یا فوگ ہے. تو لیکن یہ کہ جب وہ انڈیکس بہت زیادہ ہو گیا، لاہور میں ایک دفعہ 447 انڈیکس کو ٹچ کیا لاہور. تو جب انڈیکس زیادہ ہوا تو لوگوں کو آنکھوں میں مرچیں لگنے لگ گئیں، سر درد ہونے لگ گیا، اور ڈپریشن میں لوگ جانے لگ گئے. تو پھر زیادہ اس پر میڈیا نے بھی، اخباروں میں بھی کافی اس پر گفتگو ہوئی. پھر ہائی کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا. تو دراصل بات یہ ہے کہ 100 تک جو انڈیکس ہوتا ہے وہ ایک، ویسے تو 0 to 50 کہتے ہیں، جو بیسٹ کوالٹی ایئر ہوتی ہے وہ 0 to 50 ہونی چاہیے. لیکن چلے 100 تک بھی جو اس کو کہیں گے کہ آپ سیف ہیں. لیکن 100 سے اوپر جیسے بڑھتے چلے جائیے، بالفرض آپ 100 سے 150 اور 150 سے آگے 200 تو انہیلدی شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے 250 اور 300 اور ہم نے 400 کو ٹچ کیا ہے. تو دیٹ واز ریئلی، اور مطلب جو سینسیٹیو لوگ ہیں ان کے لیے تو 150 بھی کافی ہے. یہ آپ کے تجربے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ماحولیاتی آلودگی اور ہماری آب و ہوا کو خراب کر رہی ہیں؟ وہ ہمارے شہریوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کو اوائڈ کریں کہ ہماری آب و ہوا صاف رہنی چاہیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگر میں شروع کروں، آپ تو پروفیسر ڈاکٹر ہیں، آپ کے شعبے سے شروع کرتے ہیں. چلیں کریں. تو ہمارے ہاں تو پراپر ہاسپٹل ویسٹ انسنریشن نہیں ہو رہی. ہاسپٹل پیتھولوجیکل ویسٹ جو ہے آپ کا، پہلے تو خیر انسینیٹر ہی تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بیفور پارٹیشن میں اسپتال میں ایک انسینیٹر لگا ہوا تھا، جی ہاں، جہاں ہاسپٹل ویسٹ انسنیٹ ہوتی تھی. تو وہ تو اب خیر بند ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. پھر ایک شیخ زاید اسپتال میں انسنیٹر آیا، وہ بھی نا تھوڑے عرصے چلنے کے بعد بند ہو گیا. تو کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی اس طرف کہ بھئی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہاسپٹل ویسٹ کتنا انجوریس ہوتا ہے، کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس کے لیے انسنیٹر ہونے چاہیے تھے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں ایک شالیمار ہاسپٹل میں لگا، پھر چلڈرن ہاسپٹل میں لگا. لیکن جتنی ویسٹ ہے لاہور سٹی کی، اگر میں بات کریں پورے پاکستان کو تو ہم علیحدہ رکھتے ہیں، لاہور سٹی کی ویسٹ کا 20-30% سے زیادہ انسنریٹ نہیں ہو رہا. تو اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے دراصل کہ جو بھی ہاسپٹل ہو، اور ہاسپٹل کو پابند کیا جائے کہ اگر ان کے یہاں تھیٹر فنکشن کر رہا ہے تو ان کو کوئی سمال سائز کا ایز پر نمبر آف بیڈز کتنے ہاسپٹل میں ہے یا کتنے وہ آپریشن کرتے ہیں، اس کے حساب سے وہاں انسنیٹر ہونے چاہیے تاکہ وہیں وہ اس کو انسنیٹ کرے، اس کی اور اس کی گیسز کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں انسنیٹرز میں. ظاہر ہے پھر وہ پولوشن نہیں پھیلتی ہے، اور اس کی ویسٹ ایش میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اس کو ڈسپوز آف کر دیں. تو اس پہ میں تو پہلے گزارش کروں گا کہ کیونکہ اب یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، پروونسز کو چاہیے کہ اس پہ لیجسلیشن کریں، اسمبلی میں بل لائیں کہ ہاسپٹل جو بھی ہے اس کو پابند کیا جائے کہ وہ انسنریٹر ان ہاؤس کرے اپنے ہاں. یہ ٹھیک ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر ہسپتال میں اس کی رجسٹریشن سے پہلے انسینریٹر کی موجودگی کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے، اور انسینریٹر بھی ماڈرن طریقے سے بلڈ کیے ہوں جو کہ ہماری آب و ہوا میں آلودگی پیدا نہ کریں، اور جتنی بھی تلف شدہ آلودہ پٹیاں ہیں مریضوں کی یا کچھ اور لیکوڈ ویسٹ ہے اس کو اس میں جلا دیا جائے. تو یہ ایک ہماری آب و ہوا آلودہ ہونے سے بچ سکتی ہے. لیکن دوسرے جو فیکٹرز ہیں وہ ہیں ہماری گاڑیوں سے نکلتا ہوا دھواں، ہماری انڈسٹریل
پالوشن جو انڈسٹریز بڑی ایڈ کر رہی ہیں پالوشن میں کہ دھوئیں اور پانی جو ہے وہ ہمارے پانی خراب ہو رہا ہے اور دھواں انڈسٹریوں سے نکل رہا ہے، کیمیکلز نکل رہے ہیں اور یہ ہمارے ماحول کو بڑا آلودہ کر رہے ہیں۔ زیدی صاحب میں پروفیسر منظور صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ منظور صاحب، کون کون سی بیماریاں ہیں جو کہ آلودہ ہوا کی وجہ سے ہمارے شہریوں پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے جو عام لوگ بھی اس کو لائک کریں گے کہ ہمارے باڈی کے اندر جو روٹ ہے منہ کا اور ناک کا، اس کے ذریعے کرسپونڈنگلی ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہوا جو ہے انہیل کرتے ہیں۔ اس میں سے جو کھانا کھانے والا سلسلہ ہے اس کی سلیکشن انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، آپ نے کس چیز کو اوائڈ کرنا ہے۔ لیکن ایئر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، جو فینومینن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جو ایٹماسفیئر میں جو بھی ہوا ہوگی، جیسی بھی ہو، کلین ہو یا وہ ڈرٹی ہو، پالوٹیڈ ہو، وہ آپ نے لینی ہے، راؤنڈ دی کلاک وہ جانی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آپ 2 یا 3 دفعہ کھانا کھائیں اور سانس بھی آپ اپنی مرضی سے 1 2 3 دفعہ لے لیں۔ تو یہ جو سبجیکٹ ہے کہ ایئر پالوشن کو ہم نے کیسے اوائڈ کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں 42% جو ڈیزیزز ہیں ناک کان گلے کی تقریباً وہ پالوشن سے ریلیٹڈ ہے، ایئر پالوشن سے۔ اور تقریباً 70 لاکھ لوگ وہ ہیں دنیا میں اینولی جن کی ڈیتھ ہوتی ہے بیکاز آف دس پالوشن۔ اب میں بیماریوں کی طرف آتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناک دیا ہے اور اس میں ہیئر ہیں، بال ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو ویبریسی کہتے ہیں۔ اس میں جو موٹے پارٹیکلز ہیں مور دین 10 مائکرون، وہ انٹریپ ہو جاتے ہیں اور وہ ہم بعد میں ناک کو کلین کرتے ہیں تو وہ نیچے نہیں جا سکتے پھیپھڑوں کے اندر۔ لیکن جو لیس دین 10 مائکرون ہیں وہ پھیپھڑوں میں جاتے ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ ٹریپ ہوتے ہیں، ان کو اریٹیٹ کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو ایستھما کا اٹیک ہو سکتا ہے، COPD کی بیماری ہوتی ہے، ویزنگ ہوتی ہے، ان کا سانس خراب ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ لانگ ٹرم ایکسپوجر سے یہ ان کو پری ڈسپوز کرتا ہے، کینسر لنگس کا ان سے بن سکتا ہے۔ لیکن جو چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ خون کی نالیوں میں چلے جاتے ہیں، سیلز کے درمیان اتنی سپیس ہوتی ہے اور خون کی نالی میں جا کے وہ اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، اور جہاں جہاں پہ خون کی نالیاں باڈی میں تنگ ہوں گی، اگر ہارٹ میں جا کے ہوگی تو ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اگر برین میں ہوگی تو اس انسان کو وہ فالج ہو سکتا ہے، ہیمیپلیجیا ہو سکتا ہے، اور نیورولوجیکل ڈس آرڈر جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس بات کو ریئلائز کرنا کہ جو بھی ہماری ایئر ریسپریٹری ٹریکٹ میں جا رہی ہے، سانس کی نالی ناک کے ذریعے نیچے جا رہی ہے، وہ کلیئر ہو، ایز ٹرانسپیرنٹ ایز پاسبل، جیسے انہوں نے آلریڈی AQ کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اور ایسی چیزیں ہیں سرٹن تھنگس جس میں یہ ایئر پالوشن جو ہے نا وہ ایڈ کرتی ہے، وہ جیسے ناک میں چھینکیں آنا، ناک کا بہنا، ناک کا بند ہونا، سائنوسائٹس کا ہو جانا، ہیڈ ایک ہونا، یہ ساری چیزیں اس سے پریسیپیٹیٹ۔ گاڑیوں سے نکلتا ہوا جو سموک ہے، ہمارے سڑکوں پہ جو بوسیدہ گاڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں، ان کا سموک بھی بڑا ڈینس ہوتا ہے، اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے بینزین، اور بینزین سبب بنتی ہے پھیپھڑے کے سرطان کا، خون کے سرطان کا۔ ایسی گاڑیوں کو تو مکمل طور پہ بین کر دینا چاہیے کہ وہ سڑکوں کے اوپر نہ چلیں، تاکہ ہمارے شہری چلتے ہوئے جو ہیں وہ اس سے افیکٹ۔ اگر آپ دیکھیں حال ہی میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس کی وجہ سے لاہور کی اور تمام شہروں کی جو آب و ہوا تھی وہ بہت ہی بہتر ہو گئی تھی اور بالکل صاف ستھرا ماحول ہو گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ہوا کی آلودگی جو ہے اس میں میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہماری سڑکوں پہ چلتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی گاڑیوں کا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں، وقفے کے بعد پھر میں زیدی صاحب آپ سے دوبارہ پوچھوں گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنے اسٹوڈیو سے قوم ملک سلطنت کے لیے صاف آب و ہوا کس طریقے سے ہم شہریوں تک پہنچائیں، اس پر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور میرے آئے ہوئے مہمان حسن محمود زیدی جو کہ ایک بڑے معزز شہری ہیں اور فلنتھراپسٹ ہیں، انہوں نے انسینریٹر پہ بہت سٹڈی کی تھی۔ انسینریٹر ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو کہ اسپتال میں پیدا ہونے والا آلودہ میٹیریل جو ہے اس کو تلف کر دیا جاتا ہے اس مشین میں، لیکن بدقسمتی سے جب میں اسپتال انگریزوں نے بنایا تو اس میں صرف انسینریٹر ایک تھا اور پورے لاہور میں کسی اسپتال میں نہیں تھا۔ اور اگر آج بھی ہم دیکھیں تو اسپتالوں میں
اگر ہم 14-15 ہسپتال، بہت بڑے ہسپتال لاہور کے اندر ہیں، تو صرف 3 ایسے ہسپتال ہیں جس میں انسینریٹر موجود ہے. میں نے یہی بات پوچھنے کے لیے کوشش کی کہ ہم وزیر صحت پنجاب سے بات کریں. پروفیسر یاسمین راشدہ وہ آئیں ہمارے ساتھ لائن پر، لیکن انہوں نے گریز کیا کہ وہ اپنا اس میں کوئی موقف نہیں پیش کرنا چاہتی، کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ کیا انسینریٹر کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. تو میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپتالوں میں ایک مریض جو ہے کم از کم 500 گرام سے لے کے 1 کلو گرام ویسٹ پیدا کرتا ہے 24 گھنٹے میں، اور اس کو ملنے کے لیے آئے ہوئے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب، وہ بھی کوئی 1/2 کلو گرام ویسٹ پیدا کرتے ہیں. تو یہ اگر 3000 بستر اگر میو اسپتال جیسے بڑے اسپتال میں ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ تقریباً 2500 کلو گرام ویسٹ جو ہے وہ پیدا ہوگا. اور اس کو اگر پراپرلی تلف نہ کریں تو جو صحت مند لوگ اسپتالوں میں آ رہے ہیں وہ بھی بیمار ہو جائیں گے، اور دوسرے مریض جو ہمارے بیماریوں سے ریکور کر رہے ہیں انہیں بجائے اس بیماری سے ریکور کرنے کا کوئی نئی بیماری انہیں لگ جائے گی. تو زیدی صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ کس طریقے سے ہم بچا سکتے ہیں کہ ہماری ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہو جائے؟ لاہور میں اگر ہم جائیں، فرض کریں اچھرے میں جاتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کچھ ہے، ڈیفنس میں جاتے ہیں کچھ ہے، اسی طرح کراچی، پشاور، کوئٹہ اور دوسرے بڑے شہر جو ہیں ہر صوبے کے، وہاں پہ بھی ایئر کوالٹی انڈیکس مختلف ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے جو کہ پروفیسر منظور مجھے بتائیں گے، ایئر کوالٹی انڈیکس کو کس طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں. اسے کچھ پارٹیکولر میٹر بھی ہوتا ہے، گیسز بھی ہوتی ہیں. آپ کس طریقے سے ہم بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سورس تو ڈاکٹر صاحب جس طرح جو سب لوگوں کو پتہ ہے، ایک تو انڈسٹریل جو انڈسٹری ہے اس میں سے جو گیسز نکلتی ہیں یا اس کی رننگ میں اس سے پولوشن ہوتا ہے. دوسرا ٹرانسپورٹ جو ہے ہمارے ہاں، دیکھیں ہمارے یہاں بڑا اچھا ایک قدم اٹھایا تھا گورنمنٹ نے کہ CNG رکشہ شروع ہوئے تھے. اس کی پولوشن ریلیٹیولی کم ہے، نوائز بھی کم ہے اور ویسے بھی اس میں اسموک بھی کم ہے. تو وہ خیر ابھی چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہو گئی، اور وہ کیا CNG رکشہ جو ہے وہ نوائزی بھی بہت زیادہ ہے، اس میں مطلب ایئر پولوشن بھی بہت زیادہ ہے، اس پہ کوئی چیک نہیں ہے. اسی طرح اور جو ڈیفرنٹ وہیکلز ہیں آپ سڑک پہ دیکھتے ہوں گے، اسموک نکالتی چلی جا رہی ہیں، اور کوئی ان کا جو پروونشل اتھارٹی میں انوائرمنٹ والے لوگ ہیں کوئی ہونا چاہیے، ناکے لگے ہونے چاہیے جگہ جگہ پر. یہ بسیدہ گاڑیاں صرف آب و ہوا کو خراب نہیں کر رہی، بلکہ حادثات بھی ان کی وجہ سے ہوتے ہیں سڑکوں پر، شور بھی ہوتا ہے. ناکے لگے ہوں، جس طرح ہو گاڑی کو فوراً پکڑ کے بند کیا جائے، اور لوگوں کو پھر پتہ لگے گا کہ بھی اس طرح یہ نہیں چل سکتا معاملہ. اب اچھا ایک اور بڑا اچھا ہوا ہے کہ اب یورو 5 فیول آیا ہے، تو وہ لیس پولوشن دے گا ایز کمپیئر ٹو جو ریگولر فیول. ہمارا ڈیزل تو سب سے زیادہ پولوشن کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پتوں کو آگ لگا دیتے ہیں لوگ، کوڑا کرکٹ کو آگ لگاتے ہیں، تو کوئی بھی شہری اگر اس پر نظر رکھیں، سب لوگ، ہماری بھی ذمہ داری ہے، فضلہ پہ کہ آگ لگا دیتے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ نظر رکھیں. اگر کوئی کہیں آگ لگائی جا رہی ہے تو اس کو روکیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے پلوٹ ہی کرے گا انوائرمنٹ کو. اور یہ انفارچونیٹلی انڈیا میں جب ہمارا ہائیسٹ گیا تھا نمبر، تو بیسیکلی وہ جو فصل جلاتے ہیں وہ وہاں سے ایسٹ پنجاب میں، تو ہوا ہماری طرف آتی ہے، تو وہ کافی زیادہ وہاں سے بھی اسموگ ہمارے ہاں ہوا. اور ہمارے ہاں بھی لوگ فصل جلاتے ہیں، ادھر اس کو اکھاڑنے کے بجائے اس کو آگ لگا دیتے ہیں. وہ اس طرح کی یہ چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، اگر آپ دھواں نکلتا دیکھیں کہیں سے، تو اس پر کوئی ایسا میکانزم موجود ہونا چاہیے کہ شہری تو جا کے بتا ہی سکتے ہیں نا. کوئی ایسا ہو کہ جی کوئی ایپ ایسی ہو کہ اس پہ فون کر کے بتا دیں، کوئی ویڈیو بھیج دیں کسی ڈپارٹمنٹ کو کنسرن انوائرمنٹل. اس میں ہمیں بہت ہی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد تو میرا خیال ہے کہ صوبوں کو اس چیز کا اختیار دے دیا گیا تھا، انہیں پیسے بھی ملتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبے کی آب و ہوا کو صاف رکھیں. حال ہی میں کچھ فیصل آباد کے ممبر پارلیمنٹ تھے جنہوں نے کہ پرائم منسٹر صاحب کو شکایت کی کہ فیصل آباد کا بہت برا حال ہے. اور اگر ہم نے اسٹڈی بھی کیا
کہ فیصل آباد پنجاب میں سر فہرست ہے وہاں کی ایئر کوالٹی انڈیکس کچھ بہتر نہیں ہے، اور اس لیے وہاں پہ بہت ساری وبا جس طرح ہیپاٹائٹس بی سی ہے اس کا بہت پھیلاؤ ہے وہاں کے شہریوں میں. تو پرائم منسٹر صاحب نے ہنگامی طور پر جو ہے انہوں نے اس فیصل آباد کی آب و ہوا کو کلین اور لینڈ پولوشن کو کلین کرنے کے لیے کچھ احکامات جاری کیے ہیں. پروفیسر منظور صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ بتا رہے تھے کہ کوئی آسان طریقہ ہے جو آج کل ماڈرن ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کرنے کے کوئی ڈیجیٹل انسٹرومنٹس ہیں جن سے کہ ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہوا میں کاربن مونوکسائڈ کتنی ہے، نائٹرس آکسائڈ کتنی ہے، یا اس کے اندر سلفر ڈائی آکسائڈ کتنی ہے، آکسیجن کا کیا لیول ہے. کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی عام شہری ہمارے رورل پاپولیشن جو ہے وہ اندازہ لگا لے کہ ان کے علاقے کی آب و ہوا کتنی صاف ہے؟ جو تو ایک آنکھ دیکھی بات ہے وہ تو بڑی آبویس ہے کہ جب کوالٹی انڈیکس AQ انڈیکس 400+ تک گیا تو ہر بندہ فیل کر رہا تھا کہ آنکھوں میں اریٹیشن ہو رہی ہے، گلے میں اریٹیشن ہو رہی ہے، ناک میں جلن ہو رہی ہے، اور لوگوں کی چھینکیں آ رہی ہیں ان کو، اور دیور انکمفرٹیبل ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے. لیکن ادروائز جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہیں ہماری، جو وزارت ہے ہماری انوائرمنٹ پروٹیکشن کی، وہ ان حالات میں وہ ڈیلی دے رہی ہوتی ہے شام کو اپنا یہ AQI جو ہے کوالٹی انڈیکس جو ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن کویسچن اس بات کا ہے کہ یہ جو چیزیں پالوٹیڈ ایئر ہے یہ ہم سب کی ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے کہ اس سے ہم سب کو بچائیں، پورے معاشرے کو بچائیں، سارے لوگوں کو بچائیں. اپنے آپ کو بچانے کا سمپل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ماسک پہن لیں. انسیڈنٹلی یہ جو کرونا کی وجہ سے لوگوں نے ماسک پہنے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ میری پریکٹس میں جو الرجی ناک کی تھی، چھینکوں، ناک کا بند ہونا، سائنوسائٹس ہونا، یہ پیشنٹ کافی کم ہو گئے تھے. تو یہ تو ایک انڈیویجول پروٹیکشن ہے آپ کی. لیکن جن باتوں کی طرف ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایئر پالوشن کو جو ہے کنٹرول کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور انفیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ اب یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں اور ٹریٹیز ہو رہی ہیں بٹوین ڈفرینٹ کنٹریز، کیونکہ ایئر کو آپ سرحدوں پہ روک نہیں سکتے. فوڈ ٹرانسپورٹیشن آپ روک سکتے ہیں ایک ملک سے دوسرے میں نہ جائے، جیسے آپ پرندوں کو بارڈرز پہ روک نہیں سکتے، اس لیے ایئر کو بھی نہیں روک سکتے. اور اگر ایک ملک میں آلودگی ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا میں گریجولی وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. اس لیے پوری دنیا اس کے بارے میں اویئر ہے، اور ایفرٹس ہر طرف وہ آج کل جاری، مطلب دے آر آن آل اراؤنڈ دی ورلڈ، آل اراؤنڈ دی گلوب. جو ایک اور کمپوننٹ ہے آلودگی کا جو امپورٹنٹ ہے اور لوگ اس کو تھوڑا سا اس کو ویٹیج نہیں دیتے، وہ ہے نوائز پالوشن کا. اب نوائز پالوشن یہ ہے کہ وہ آپ کے کانوں کو ڈیمیج کرتا ہے، اور جب گریجولی آپ کے کانوں میں نوائز 95 یا 100 ڈیسیبل پلس تک کا چلتا رہتا ہے اوور دی ایئرس، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کانوں کی سماعت جو ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے، آپ ڈسیبلڈ ہو گئے ہیں. لیکن کان ڈیمیج ہونے سے پہلے کان احتجاج کرتا ہے، اور وہ ہے کہ کان میں آپ کو رنگنگ نوائزز آتے ہیں. پیشنٹ کہتا ہے جی مجھے کانوں میں ایسے جیسے مشین چل رہی ہے، کوئی کیڑیاں بول رہی ہیں، کوئی چیونٹیاں بول رہی ہیں. تو اگر یہ سمٹم آئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو کان کا تیسرا حصہ ہے جو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے نوائز کے ساتھ. اور ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں شیئر کروں گا اپنے ناظرین کے ساتھ. جو پیشنٹس میرے پاس پریکٹس میں آ رہے ہیں، یہ وہ ینگسٹرز ہیں جو اپنے کانوں کو ڈائریکٹلی نوائز سے ایکسپوز کرتے ہیں. واک مین لگا کے میوزک سننا فار آورس، موبائل فون لمبے لمبے سننا، ان کی وہ فریکوینسی بھی ایسی ہوتی ہے. اور جب وہ کچھ سال یہ کرتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہمیں کانوں میں موبائل سننے سے تکلیف ہوتی ہے، پین ہوتا ہے، اور ساتھ وہ ٹینیٹس یعنی وہ نوائزز جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کانوں کو خود ڈیمیج کر رہے ہیں. تو اس سے کائنڈلی اوائڈ کریں، اس سے بچیں. آپ نے شروع میں ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے جسم کا گیٹ وے ہے وہ ہمارا ناک اور منہ ہے، کہ منہ کے ذریعے ہم بہت ساری آلودہ پانی پی لیتے ہیں، آلودہ خوراک کھاتے ہیں تو ہمیں پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اتریوں کے مرض لاحق ہو جاتے ہیں، معدے کے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہیپاٹائٹس بھی شامل ہے. اور جو ناک گیٹ وے ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بال بھی دیے ہیں، اور ایک ایسی رطوبت ہے جو کہ ڈسٹ پارٹیکل کو ٹریپ کر لیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رف رورل پاپولیشن کے لیے یا شہر میں اربن پاپولیشن کے لیے ایک بڑا سمپل سا اپنی ارد گرد کی آب و ہوا کی آلودگی کو ججمنٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے
کہ ان کی ناک بہت جلدی بند ہو جائے گی؟ جی یہ بہت اچھی آبزرویشن اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے تقریباً پاکستان میں 70% پلس تک لوگ جو ہیں یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جی ناک میں کیرا گرتا ہے۔ وہ کیرا کیا ہے؟ وہ کیرا یہی ہے کہ جب آپ کے ناک میں ضرورت سے زیادہ اریٹینٹس جائیں گے، پارٹیکلز جائیں گے، پالوٹیڈ ایئر جائے گی، تو وہ سیکریشنز بھی زیادہ بنیں گی، اور سیکریشنز بنیں گی، وہ پارٹیکل میٹر کو پکڑیں گی، پکڑنے کے بعد وہ آپ کا جو رطوبت ہے وہ گلے میں جاتی ہے، اسی کو کیرا کہتے ہیں۔ اور پھر آپ جب آپ ناک کو صاف کرتے ہیں، بہت سا گند بلا آپ نکالتے ہیں صبح شام، اور ڈیلی جگہ جگہ آپ تھوکتے پھرتے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ ایسے ایٹماسفیئر میں رہ رہے ہیں جہاں کی پالوشن ناک کے لیے انبیئریبل ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے جتنے آرگنز بنائے ہیں وہ ایک بیلنسڈ فنکشن کے لیے ہیں۔ اگر آپ باہر کے انوائرنمنٹس سے ان پہ ایکسٹرا بوجھ ڈالیں گے تو وہ آرگن کمپلین کرے گا۔ وہ کمپلین کیا ہوگی؟ پین ہوگا، کان کی سماعت کم ہو جائے گی، کانوں میں درد ہو جائے گا، ناک بہنا شروع ہو جائے گا، چھنکی آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگنز اوور برڈنڈ ہو گئے ہیں۔ تو دیٹ از اے میسج فار یو کہ آپ وہ جو بھی آپ ایٹراسٹیز ان آرگنز کے اوپر لوڈ کر رہے ہیں ان کو روکیں، ادروائز یو ول اینڈ اپ ان واٹ؟ ڈیزیز ہو جائے گی آپ۔ زیدی صاحب، ہمارے ملک کے شہریوں نے بڑا ساتھ دیا حکومت کا۔ یہ جو کووڈ-19 کی بیماری اور وبا آئی ہمارے ملک میں، بڑی بہادری سے انہوں نے اس کو فائٹ کیا۔ اگرچہ معاشی طور پہ وہ بہت ہی نیچے جا چکے تھے، لیکن انہوں نے حکومتی ہمارے وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی تمام ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ماسک کا ریگولر استعمال کیا، ہاتھوں کو دھویا، سماجی ڈسٹینسنگ رکھی انہوں نے، اور گیدرنگ بہت سارے جو اجتماعی فنکشن تھے، شادیاں تھیں اور مختلف پارٹیاں تھیں، وہ ساری کینسل کر دی گئیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کا جو جہاد ہے کسی بیماری کے لیے وہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ معاشی طور پر ہر خاندان، ہر فرد برے طریقے سے متاثر ہوگا، لیکن آپ نے پہلے شروع میں بتایا کہ آپ ماحولیاتی آلودگی کو کم کریں۔ یہ جو آگ لگانا یا فضلے کو باہر پھینکنا یا مرے ہوئے جانور کو باہر پھینک دینا یا انڈسٹریل ویسٹ جو ہیں وہ پانی میں شامل کر دینا، اور دھواں فیکٹریوں سے نکل رہا ہے، لوگ چولہے ابھی بھی جلا رہے ہیں اور دھواں جو ہے گھروں سے باہر نکلتا ہے، آپ اور کیا اس میں ریکمنڈیشن دیں گے؟ دیکھیے، اور ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے بڑا اچھا، یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا بہت زیادہ ایمفیسس ہے پلانٹیشن پر۔ تو جب درخت لگتے ہیں تو درخت تو آپ کو پتہ ہے کہ آکسیجن دیتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں دن کے ٹائم، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں، یہ سمال پارٹیکلز جو بھی آپ دیکھتے ہیں وہ درختوں کے پتوں پہ رک جاتے ہیں، تو یہ پولوشن کو کم کرنے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ان کا۔ تو زیادہ سے زیادہ جس طرح حکومت کر رہی ہے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے نا درخت لگائیں، اور اس کو درخت کو اس کے بعد سنبھالنا بھی بڑا ضروری ہے۔ درخت بڑا نازک ہوتا ہے، آپ کو چھوٹا پودا ہے، اس پہ کافی آپ کو وقت دینا ہوتا ہے، اس کو ایک خاص ایج تک لے جائیے تو پھر تو وہ سیلف سپورٹنگ ہو جاتا ہے۔ تو درخت لگے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سے پولوشن کم ہو سکتی ہے۔ اور ہر شہر، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اس طرح ہر شہری کی ذمہ داری بھی ہے کہ نظر رکھے اپنے ارد گرد کہ کس طرح کوئی انوائرمنٹل پولوشن میں کون ایڈ کر رہا ہے۔ میں ویسے سجیشن میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ جس طرح انڈیکس AQI آتا ہے نا، اس پہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی اور اخبار میں بھی آ رہا ہے آج کل، تو اسی طرح ایک ایپ ہونی چاہیے کہ اس طرح کے انسیڈنٹ اگر شہر میں کہیں ہو رہے ہیں تو اس پہ کال کر کے یا واٹس ایپ کر کے بتایا جا سکے کہ فلاں جگہ دھوئیں کو آگ لگائی گئی ہے، تو کوئی کنسرن اتھارٹی جو ہے نا اس پہ ایکشن لے سکے۔ تو اس سے کافی مطلب لوگوں کو اویئرنیس بھی ہوگی کہ مطلب لوگ خیال بھی کریں گے اس پر، اور اس پر کافی بہتر کیا جا سکے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کووڈ-19 میں جو ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں سب نے ماسک پہنے ہیں اور ابھی پہن رہے ہیں ویسے، تو مجھے یاد ہے جب 2017 میں پولوشن بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اس وقت بھی ماسک کافی لوگ پہن رہے تھے۔ جی ہاں، خصوصاً وہ شہری جن کو کہ پھیپھڑوں کا عارضہ تھا، جو دمے کے شکار تھے یا کوئی درینہ سانس کی بیماری تھی، انہوں نے ماسک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ایک کیا وہ انڈیکس ٹھیک نہیں ہے تو ماسک کا استعمال کر لینا بہت ضروری ہے۔
اور ایک یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ہمارے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی عادت پڑ کچھ نہ چکی کچھ اب عادت ہو چکی ہے، لہذا اب اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے انڈیکس بڑھتا ہے تو اس کو عادت بنائیں اور ماسک کو پہنیں، تاکہ اسپیشلی وہ لوگ جو بزرگ ہیں ہمارے، جو سینسیٹیو ہیں، جنہیں دمہ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے جو فیملی ممبر جو ہیں مینیج کریں کہ ان کو ماسک ضرور پہنائیں باہر نکلتے وقت، تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ بہتری آ ہی سکتی ہے۔ منظور صاحب، ایک تو ناک کان گلے کی بیماری ہے، آنکھوں کی بیماریاں ہیں، پھر آپ نے بتایا کہ پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس میں بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ہماری حاملہ خواتین جو ہیں اگر آب و ہوا صاف نہ ہو تو وہ بھی، ان کی اگر صحیح آکسیجن، فریش آکسیجن نہیں جائے گی جسم میں تو بچے کو بھی اثر انداز ہوگی۔ جی جی ایبسولوٹلی، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی آپ کا ریسپریٹری سسٹم کمپرومائز ہوگا، آکسیجن بلڈ میں کم جائے گی تو سارے آرگنز افیکٹ ہوں گے۔ اور ریممبر کہ جو بچے کو جو آکسیجن جاتی ہے وہ وہی آکسیجن ہے جو مدر انہیل کرتی ہے، اور مدر کے بلڈ میں جو جس سے سیچوریشن ہوتی ہے، تو انڈائریکٹلی وہ افیکٹ ہوگا۔ لیکن کچھ اور ایسے کیمیکلز ہیں لائک لیڈ ہے، مرکری ہے، یہ وہ کیمیکلز ہیں جو فیکٹریوں سے نکلتے ہیں اور لوگ ان کو ایز این ایفلوئنٹ ان کو ڈال دیتے ہیں نالوں میں، دریاؤں کے اندر، اور پھر وہ پینے والے پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ وہ آلودہ پانی پیتے ہیں ان کو تو باقاعدہ یہ انفرٹیلیٹی کا پرابلم ایسی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو پرائمری اسپرمیا اور اس قسم کی چیزیں، اور ان میں وہ انفرٹائل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے علاج کے لیے وہ بھاگتے پھرتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے ایک ذکر کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، وہ ہے لائٹ کی پولوشن، لائٹننگ، یعنی جو لائٹ اور روشنی ہے، تیز روشنی، یہ بھی ان اے وے ایک پالوشن ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جب آپ لانگ ٹرم کے لیے آپ ایک تیز روشنی میں رہتے ہیں، جیسے کوئی آپ بینکویٹ فنکشنز ہوتے ہیں، جیسے گاڑیوں والے ہائی بیم پہ رات کو چلاتے ہیں اور بادر ہی نہیں کرتے کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور سڑکوں کے اوپر لائٹیں ہوتی ہیں، ہائی لائٹس ہوتی ہیں، تو وہ لائٹیں جب آنکھوں میں پڑتی ہیں تو ایک کیمیکل پروڈیوس نہیں ہوتا، میلاٹونن اس کو کہتے ہیں، تو وہ جب نہیں ہوتا تو لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور جب آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو صبح اٹھ کے آپ فریش نہیں ہوں گے، آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہوگا، آپ کو انزائٹی ہوگا، ایٹسیٹرا، یہ ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے منظور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حسن محمود زیدی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، قوم ملک سلطنت کو ایک صاف آب و ہوا کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور منظور صاحب کہ آلودہ ہوا سے کون کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں اور ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ مجھے ضرور ای میل کیجئے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ، یہ پبلک سروس میسیج ہے، یہ آپ کی ایجوکیشن ہے، اور ہم یہ بالکل ایک پولیٹیکل کرنٹ افیئر کی طرح کا یہ پروگرام باقاعدگی سے صرف کیپٹل کلینک جو ہے اپنے اسٹوڈیو سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے ٹرانسمیشن اس کی کرتا ہے۔ خدا حافظ، ہم آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔